شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی تھی، جس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت میں کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بولا اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش کہ میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے آپ کو وسیع و عریض حکومت و سلطنت کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایک انگوٹھی عطا کی تھی جس کے ذریعے کائنات کی تمام چیزیں، انسان، جن، پرند، چرند اور ہوا آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک غریب اور لاچار عورت پر پڑی۔ اس عورت کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت دیکھنے میں بھی بدصورت دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ یہ عورت کتنی بدصورت اور غریب ہے، اس عورت سے کوئی مرد بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان کی زبان پر یہ الفاظ آنے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان کی انگوٹھی صحرا میں گر کر غائب ہو گئی۔ جب انگوٹھی غائب ہوئی، وہی انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہچان تھی۔ انگوٹھی غائب ہوتے ہی حضرت سلیمان کی شخصیت سے سب لوگ ناواقف ہو گئے۔ ایک صخر نامی جن کا گزر اس صحرا سے ہو رہا تھا، اس جن کو حضرت سلیمان کی انگوٹھی مل گئی، جن کے ہاتھ انگوٹھی کا لگنا ہی تھا کہ ہر چیز اس جن کے تابع ہو گئی۔ اس جن نے حضرت سلیمان کا بھیس اپنا لیا تھا، جن نے حضرت سلیمان کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح 40 دن تک وہ جن لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتا رہا۔ ایک دن جن کے خیال میں آیا کہ میں حضرت سلیمان کی بیویوں کے پاس جاتا ہوں، لیکن جب شیطان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی بیویوں کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر دی تھی۔ اس فرشتے نے جن سے حضرت سلیمان کی بیویوں کو محفوظ رکھا۔ ایک دن حضرت سلیمان پر ایمان لانے والوں میں سے ایک شخص نے جن سے سوال کیا کہ آقا، اگر کوئی بندہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے اور صبح سورج نکلنے تک غسل نہ کرے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جن نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کا جواب سن کر اس بندے کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ جن کا جواب سنتے ہی اس بندے نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارے نبی حضرت سلیمان نہیں ہے، یہ کوئی جعلی بندہ ہے۔ اس جن نے 40 دن تک حضرت سلیمان کے تخت پر حکومت کی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان جس چیز کو بھی حکم جاری کرتے تھے تو کوئی بھی چیز حضرت سلیمان کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں جب اپنے تخت پر بیٹھ کر سیر کر رہا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس عورت کو ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت سلیمان نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت کے پاس جا کر اس سے معافی طلب کرتا ہوں، اگر اس کی مرضی کے مطابق اس سے شادی بھی کر لیتا ہوں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کافی کوشش اور تلاش کے بعد ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چند لوگ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں میں وہی عورت حضرت سلیمان کو مل گئی۔ حضرت سلیمان نے اس بدصورت عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ میں نے ایک دن تم کو غریب اور بدصورت کہا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند گزری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، کیا تم میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ اس عورت نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا کہ میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور
کیا ہو سکتی ہے کہ تم جیسا خوبصورت لڑکا مجھ سے نکاح کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیوں کا شکار کر کے 2 مچھلیاں گھر لائے تھے۔ ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کی چمک دھمک بہت زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان نے اس مچھلی کا پیٹ کھولا تو حضرت سلیمان کو اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ سے مل گئی۔ سبحان اللہ! انگوٹھی انگلی میں ڈالتے ہی حضرت سلیمان کی چھینی ہوئی سلطنت اور حکومت واپس آ گئی۔ آپ اپنے تخت پر بیٹھ کر لوگوں سے فرمانے لگے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ اس جن کو گرفتار کر کے لاؤ جس کو میری انگوٹھی ملی تھی۔ جب اس جن کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت سلیمان نے اس جن کو ایک لوہے کے ڈبے میں بند کر کے اپنی مہر لگا کر سمندر میں بہا دیا تھا۔ قیامت تک وہ جن سمندر میں قید ہی رہے گا۔ پیارے بھائیوں، کبھی بھی کسی انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے۔